بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے خوجی ایک مطالعہ۔ اس کا ایک پیراگراف ہو چکا ہے اور آج یہ دوسرا پیراگراف پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر صفِ شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے۔ خوجی سے ہماری ملاقات، خوجی بتا چکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار، جو کہ فسانہ آزاد کے ناول نگار ہے، جس کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خوجی سے ہماری ملاقات کب ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب کہتے ہیں جو خاندانی امیر ہو، اس کو بھی نواب کہتے ہیں، اور راجہ کو، بادشاہ کو بھی نواب کہتے ہیں۔ اور انگریزوں کے ٹائم میں، ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز لوگ یہاں پر تھے، اس وقت جو مسلم ریاستوں کے حکمراں ہوتے تھے تو اس کو بھی نواب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر، تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو، ٹھیک ہے، تو تاریخی بٹیر، تاریخی یہ صفت ہے، بٹیر یہ ایک چڑیا ہے، تو تاریخی بٹیر یعنی ایسا بٹیر جس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک کہانی ہے، ایک لمبی چوڑی داستان ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کی ایک تاریخ ہے۔ تو تاریخی بٹیر صفِ شکن علی شاہ، دیکھیے صفِ شکن یہ صفت ہے، علی شاہ یہ نام ہے، علی شاہ یہ بٹیر کا نام ہے، علی شاہ، اور اس کی صفت ہے کہ صفِ شکن یعنی صفوں کو توڑنے والا، ٹھیک ہے، صف کہتے ہیں لائن کو، قطار کو، ٹھیک ہے، لائنیں لگی ہو اور اس کو لائن کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا، توڑتا ہوا ایک دم آدمی آگے بڑھ جائے، تو یہ بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ بٹیر کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ایک بٹیر کیا ہے، ایک تو بہادر ہے، اور ایک کیا ہے کہ وہ تاریخی ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک ہسٹری جڑی ہوئی ہے، اس کی ایک داستان ہے، اس کی قصے، اس کی کہانی ہے۔ تو بٹیر کا نام ہے علی شاہ۔ کہہ رہے کہ تاریخی بٹیر صفِ شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت، گم یعنی بھلا جانے کے وقت، گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے نوابوں کے یہاں تھا کہ وہ لوگ بٹیر اور طرح طرح کے پرندے وغیرہ پالا کرتے تھے، اور اس کا ایک رواج تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر صفِ شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے، جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں۔ جہاں بہت سے مصاحب یہ ساتھی کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں، تو بہت سے دوست جو ہے نواب صاحب کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ادھر ادھر کے، سب کیا ہے کہ بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی، یعنی بٹیر کی گمشدگی، بٹیر جو گم ہو گیا ہے، گمشدگی مطلب گم ہو جانا، بھلا جانا، تو بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں۔ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے گم ہو جانے پر، کسی کے مر جانے پر لوگ آتے ہیں اور ہمدردی جتلاتے ہیں اور اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو اسے تعزیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کہ جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں، وہاں خوجی بھی ہے، تو وہاں پر خوجی سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں خوجی بھی ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت یعنی کوئی خاص چیز
کوئی خاص چیز ایسی ضرور ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے، اپنے طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ تو کہہ رہے اس میں کوئی خصوصیت، کس میں؟ خوجی میں، اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ، اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت ہے۔ تو کیا اس میں خاص چیزیں ہیں؟ کہہ رہے اس کی تیز زبانی، اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہے، اس کے فقرے یعنی اس کے جملے، وہ جو باتیں کہتا ہے اس میں بھی ایک خاص انداز ہے۔ تو اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو۔ افیونیوں، خالص مطلب عمدہ، خالص مطلب پیور، ٹھیک ہے۔ افیونیوں، افیون جو ہے، افیون کہتے ہیں ایک نشے دار چیز ہوتی ہے، تو ایک نشے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو افیون کہتے ہیں، اسی کی صفت ہے افیونیوں کی سی گفتگو۔ تو جس طریقے سے لوگوں کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کی گفتگو میں بھی، گفتگو یعنی بات چیت، تو اس کی بات چیت میں بھی ایک نشے ہے، ایک نشہ ہے کہ لوگ جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ جیسے کہ اس کے طرف مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی باتوں کی نشے میں بالکل مست ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہین، سب میں یعنی تمام لوگوں میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت۔ بھانڈ کہتے ہیں مسخرہ کو، لوگوں کو ہنسانے والا کو بھانڈ کہتے ہیں۔ تو تمام لوگوں میں وہ کیا ہے کہ ایک ذہین ہے، ذہین، تیز ترار، ایک مسخرہ کسی حیثیت لوگوں میں اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کی تیز زبانی کے ذریعے سے، اس کی باتوں کے ذریعے سے، اس کے جملوں کے ذریعے سے جب وہ بولتا ہے تو ایک لگتا ہے کہ بہت ذہین عقل مند انسان ہے، لوگوں کو ہنسانے والا، لوگوں کو بہلانے والا۔ تو کہہ رہے اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھا جائے گی۔ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا، یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ احتشام حسین جو ہے تنقید جو کر رہے ہیں اس پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں جب اس کی کہانی پڑھتے ہیں فسانہ آزاد میں، تو شروع میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کی ہستی یعنی اس کی جو ذات ہے، اس کی جو شخصیت ہے پورے افسانے پر چھا جائے گی، پورے ناول 4 جلدوں پر پوری اس کی کہانی چھا جائے گی، ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کہہ رہے کہ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی یعنی اس کی ذات، اس کی شخصیت، تو اس کی ہستی افسانے پر، افسانہ یعنی قصہ کہانی کہتے ہیں، زندگی کے کسی پہلو پر جو کہانی ہوتی ہے اس کو افسانے کہتے ہیں، کہ افسانے پر چھا جائے گی، اور جہاں وہ نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا۔ اور جہاں وہ نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد میں جو ناول کی کتاب ہے جس میں خوجی کو ہی پورا بھیس بنا کر، ہیرو بنا کر جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے، ناول تیار کی گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فسانہ آزاد کی دلکشی یعنی دل کو لبھانے والی چیز، تو فسانہ آزاد میں جو دل کو لبھانے والی چیز جو ہے وہ خوجی، اس کو گہن لگ جائے گا۔ گہن یعنی وہ دھندلا پن اس میں آ جائے گا۔ دھندلا پن جیسے کہتے ہیں چاند گہن، سورج گہن، تو چاند گہن میں کیا ہوتا ہے کہ چاند جو ہے کو گہن لگ جاتا ہے، سورج جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کی روشنی نہیں آتی ہے، تو تاریک ہو جائے گا، بالکل اندھیرا ہو جائے گا۔ کہہ رہے فسانہ آزاد کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا، لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوجی کی عمر 60 سال ہے، لیکن جب نواب صاحب کی زبانی
ہے نا، یہ اس کتاب کی تنقید کر رہے ہیں فسانہ آزاد میں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ احتشام حسین کر رہے ہیں کہ لیکن جب نواب صاحب کی زبانی، لیکن جب نواب صاحب خود ہی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں تو کہہ رہے لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوجی کی عمر 60 سال ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے، تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یعنی 60 سال کا عمر کا ایک شخص اتنا مزاحیہ ہے، اتنا مسخرہ پن، اتنا لوگوں کو ہنسا رہا ہے اس کی باتوں میں، اس کی زبان کی تیزی میں، اس کے جملوں میں، ایسی اس کی گفتگو میں اتنی یہ چیزیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، وہ اپنے خیال میں یعنی اپنے اعتبار سے سنجیدگی یعنی بہت ہی متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بہت ہی خاموش مزاجی کے ساتھ، اور بہت ہی مطلب اس کے روب و دبدبہ کے ساتھ رائے دے رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے۔ وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے، وہ جواب مطلب رائے تو بہت اچھی دے رہا ہے اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو چھیڑ رہا ہے۔ وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا، کون؟ خوجی، وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ لوگ جب اس کو چھیڑتا ہے تو وہ بھی خاموش نہیں رہتا ہے، وہ بھی ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ کہہ رہے ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری یعنی اپنی بڑائی، اپنے بارے میں کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ٹھیک ہے، اپنی بڑائی جتانا بتلانا، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے، لازمی مطلب ضروری ہے، اور ہر شخص پر یعنی اپنے کو تو خوب کہے گا کہ میں ایسا ہوں، خوب اپنی بڑائی جتلائے گا، اور دوسروں پر تنقید کرے گا، دوسروں کی خامیاں نکالے گا، دوسروں کی کمیاں نکالے گا، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں، یہی ہمیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رتن ناتھ سرشار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی ملاقات وہاں پر ہوئی اور یہ ساری چیزیں جب اس نے دیکھا خوجی کے اندر، تو وہیں پر کیا کہہ رہے کہ یہیں ہمیں اس کی سیرت یعنی اس کے کیریکٹر کے ابتدائی نقوش، ابتدائی یعنی شروعاتی، نقوش یعنی علامتیں اس کے بارے میں، اور اس کی کہانی کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اس کی علامت، اس کی نشانیاں، نقوش، نقش کی جمع نقوش، نشانیاں، علامتیں مل جاتے ہیں، کہہ رہے یہیں ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ یعنی جو چیزیں وہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے فسانہ آزاد، تو آخری تک یہ ساری چیزیں اسی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے خوجی کے، جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے، جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیز میں خوجی کے بارے میں بتا رہے کہ وہ جو ہے کچھ چیزوں سے ڈرتا بھی ہے اور کچھ چیزوں سے نفرت بھی کرتا ہے۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہہ رہے کہ سب سے پہلی چیز تو پانی سے بہت ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ تو اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے، جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا یعنی بھاگتا ہے۔ آگے چل کر اس میں کمہار اور زعفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر مطلب یعنی بعد میں، یا اس کتاب کی کہانی میں آگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ پانی کے علاوہ کیا ہے کہ وہ کمہار سے بھی ڈرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ کمہار کسے کہتے ہیں؟ جو مٹی کا کھلونا وغیرہ بناتا ہے، اسے کمہار کہتے ہیں۔ تو کمہار سے بھی وہ نفرت کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ اور زعفران، یہ زعفران اسے پڑھنا ہے، یہ الف جو ہے غلط ہے یہاں پر، اور زعفران کہتے ہیں یہ پھولوں کے بیچ سے ایک ریشے کی طرح نکلتا ہے گچھے کی شکل میں، ٹھیک ہے، اسے زعفران کہتے ہیں۔ تو آگے چل کر اس میں کمہار اور زعفران کا اضافہ ہو جاتا ہے، اضافہ مطلب بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ کمہار سے بھی نفرت کرتا ہے، زعفران سے بھی نفرت کرتا ہے، پانی کے علاوہ۔ اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہے۔ اب
جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اس میں کیا ہے؟ افیون. افیون یعنی ایک نشے دار چیز ہے. اور گنا اخ جسے کہتے ہیں. تو اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہے، چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر معتدل ہے. چونکہ یعنی اس لیے کہ اس کا کردار یعنی رول مبالغہ آمیز مطلب بہت بڑھا چڑھا کر اس کا کردار کو جو پیش کیا گیا، اس کا کیریکٹر کو، اس کا رول کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، اور غیر معتدل ہے. غیر معتدل مطلب اس میں برابری نہیں ہے، انصاف کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ بہت حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر جو ہے پیش کیا گیا ہے اس کے کردار کو، اس کے رول کو. تو چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر معتدل ہے، اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت، ہر چیز جلد جلد نمایاں ہوتی رہتی ہے. اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، محبت اور نفرت، کس چیزوں سے محبت کرتا ہے اور کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ہر چیز جلد جلد نمایاں ہوتی رہتی. نمایاں یعنی ظاہر ہوتی رہتی ہیں اس کہانی میں. کس چیز میں؟ اس فسانۂ آزاد کی کہانی میں خوجی کے بارے میں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کون؟ احتشام حسین. تو آج یہیں تک ہے.